وہ صوفے پر بیٹھیں، ٹانگیں تھوڑی سی پھیلائیں، ساڑی کا پلو سرک آیا۔ میری نظر رانوں پر جم گئی اور وہ بولیں، چھو کر دیکھو، کیا محسوس ہوتا ہے؟ میرا ہاتھ کانپتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کی موٹی رانوں کی گرمی جب میری انگلیوں سے ٹکرائی تو لگا جیسے بجلی کا کرنٹ پورے جسم میں دوڑ گیا، اور وہ بس مسکرا رہی تھیں، جیسے یہ آگ ان کی مرضی سے ہی جل رہی ہو۔ اسکول کی وہ پرانی عمارت جہاں ہر کونے میں راز چھپے ہوئے تھے، وہاں ایک نوجوان لڑکا عدیل اپنی کلاس میں بیٹھا اپنی ٹیچر مس فرزانہ کو دیکھتا رہتا، جو ایک موٹی پرکشش عورت تھیں جن کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو ہر طالب علم کو اپنی طرف کھینچتی۔ لیکن عدیل کے لیے وہ چمک کچھ اور ہی تھی، ایک ایسا راز جو دن بدن گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ کلاس کے بعد جب سب طلبہ چلے جاتے، عدیل اکثر لائبریری میں ٹھہرتا اور مس فرزانہ کی آمد کا انتظار کرتا۔ وہ آتیں اور ایک مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتیں۔ ان کی باتوں میں ایک گرمی تھی جو سرد ہوا کو بھی گرم کر دیتی۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، اسکول خالی تھا۔ عدیل نے مس فرزانہ کو دیکھا جو کلاس روم میں اکیلی کھڑی تھیں۔ ان کی سفید یونیفارم بھیگی ہوئی تھی جو ان کی موٹی جسامت کو اور بھی نمایاں کر رہی تھی۔ عدیل نے ہچکچاتے ہوئے ان کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا وہ مدد کر سکتا ہے۔ مس فرزانہ نے مسکرا کر کہا کہ ہاں، آج کچھ خاص مدد چاہیے، اور پھر وہ دونوں لائبریری کی طرف چل پڑے جہاں کتابوں کی الماریوں کے پیچھے ایک دنیا تھی جو کسی کو نظر نہیں آتی۔ وہاں بیٹھ کر باتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ مس فرزانہ کی آواز نرم تھی، ان کی انگلیاں عدیل کے ہاتھ پر رکھیں اور ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا۔ عدیل کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف بات چیت نہیں، یہ کچھ اور تھا، ایک ایسا رابطہ جو ممنوعہ تھا لیکن پرکشش۔ دن گزرتے گئے اور ان کی ملاقاتیں بڑھتی گئیں، اسکول کے بعد پارک میں یا پھر مس فرزانہ کے گھر کے قریب کی گلیوں میں، ہر ملاقات میں ایک نئی قربت۔ مس فرزانہ کی آنکھیں عدیل کو دعوت دیتیں کہ آگے بڑھو، اور عدیل ہچکچاتا ہوا قدم اٹھاتا۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا، مس فرزانہ نے عدیل کو اپنے گھر بلایا، کہا کہ کچھ ضروری نوٹس ہیں۔ عدیل گیا اور دروازہ کھلا تھا۔ اندر ایک مدھم روشنی، مس فرزانہ ایک خوبصورت لباس میں بیٹھی تھیں، جو ان کی جسامت کو مزید دلکش بنا رہا تھا۔ وہ اٹھیں اور عدیل کے قریب آئیں۔ ان کی سانس کی گرمی عدیل کو محسوس ہوئی، اور پھر وہ لمحہ آیا جب سب کچھ رک گیا۔ عدیل نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور محسوس کیا کہ یہ صرف رومانس نہیں، یہ ایک طوفان تھا جو ان دونوں کو بہا لے جا رہا تھا۔ وہ قریب آئے، ہاتھ ملایا، اور پھر وہ سب کچھ جو وہ کرنا چاہتے تھے لیکن ابھی نہیں، ابھی صرف اشارے، ایک لمس جو دل کو چھو جائے۔ مس فرزانہ نے سرگوشی کی کہ آج رات ہمارے درمیان جو ہوگا وہ راز رہے گا۔ عدیل نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ باہر بارش شروع ہو گئی، اندر ایک دنیا تھی جہاں وقت رک گیا۔ وہ بیٹھے، بات کی، اور پھر وہ لمحہ آیا جب لائٹس مدھم ہوئیں۔ مس فرزانہ کی انگلیاں عدیل کے بالوں میں پھریں اور عدیل نے محسوس کیا کہ یہ صرف شروعات ہے، ایک ایسا راز جو ان دونوں کو جوڑ رہا تھا۔ اگلے دن اسکول میں عدیل مس فرزانہ کو دیکھتا اور سوچتا کہ کل رات کیا ہوا۔ وہ مسکراتیں اور آنکھ مارتیں جو ایک وعدہ تھا مزید ملاقاتوں کا۔ دن بدن ان کی قربت بڑھتی گئی، اسکول کی چھت پر، کلاس کے پیچھے، ہر جگہ ایک نئی کہانی۔ مس فرزانہ کی موٹی جسامت عدیل کو اپنی طرف کھینچتی، ان کی ہنسی میں ایک جادو تھا، اور عدیل جانتا تھا کہ یہ محبت نہیں، یہ ایک جنون تھا۔ ایک شام جب اسکول کی پارٹی تھی، سب لوگ ناچ رہے تھے، مس فرزانہ نے عدیل کو ایک کونے میں بلایا۔ وہاں اندھیرا تھا۔ انہوں نے عدیل کے کان میں سرگوشی کی کہ آج رات گھر آؤ۔ عدیل کا دل تیزی سے دھڑکا، وہ جانتا تھا کہ آج وہ حد پار ہوگی۔ گھر پہنچ کر دروازہ کھلا، مس فرزانہ انتظار کر رہی تھیں، ایک شمع جل رہی تھی۔ وہ قریب آئیں اور عدیل کو گلے لگایا۔ ان کی گرمی نے عدیل کو پاگل کر دیا، اور پھر وہ سب کچھ شروع ہوا جو وہ چاہتے تھے، لیکن ابھی صرف اشارے، ایک بوسہ جو ہونٹوں پر نہ ہو، ایک لمس جو جسم کو چھو جائے۔ مس فرزانہ نے کہا کہ صبر کرو، مزید آگے بڑھیں گے۔ عدیل نے سوچا کہ یہ سسپنس کیسا ہے، ہر لمحہ ایک نئی تڑپ۔
اگلے دنوں میں ان کی ملاقاتیں خفیہ ہو گئیں۔ اسکول کے باہر ایک ہوٹل میں، جہاں کوئی نہیں دیکھتا، وہاں بیٹھ کر وہ پلان بناتے۔ مس فرزانہ کی آنکھیں چمکتیں اور عدیل کو بتاتیں کہ آج کیا ہوگا۔ عدیل کا جسم کانپتا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف رومانس نہیں، یہ ایک کھیل تھا جو ان دونوں کو تباہ کر سکتا تھا، لیکن پرکشش تھا۔ ایک رات جب چاند روشن تھا، مس فرزانہ نے عدیل کو ایک ویران جگہ پر بلایا۔ وہاں وہ دونوں اکیلے تھے، ہوا ٹھنڈی تھی۔ مس فرزانہ نے اپنا کوٹ اتارا اور عدیل کو دیکھا۔ ان کی جسامت میں ایک کشش تھی جو عدیل کو پاگل کر رہی تھی۔ وہ قریب آئے، ہاتھ پکڑا، اور پھر وہ لمحہ آیا جب سب کچھ بدل گیا۔ لیکن ابھی نہیں، ابھی صرف وعدہ۔ مس فرزانہ نے سرگوشی کی کہ کل رات ہم سب کچھ کریں گے۔ عدیل نے ہاں کہا اور گھر لوٹ آیا، دل میں ایک طوفان۔ اگلے دن اسکول میں وہ ایک دوسرے کو دیکھتے اور سوچتے کہ کیا ہوگا۔ کلاس میں مس فرزانہ کی آواز میں ایک گرمی تھی جو صرف عدیل سمجھتا۔ شام کو وہ ملے، ایک پارک میں، بینچ پر بیٹھے۔ مس فرزانہ کی انگلیاں عدیل کی ران پر پھریں اور عدیل نے محسوس کیا کہ یہ آخر ہے۔ وہ گھر گئے، دروازہ بند کیا، اور پھر وہ رات شروع ہوئی جو ان کی زندگی بدل دے گی۔ مدھم روشنی، نرم میوزک، مس فرزانہ کی مسکراہٹ، عدیل کا ہاتھ ان کی کمر پر، اور پھر وہ سب کچھ جو اشاروں میں تھا۔ ایک تڑپ جو بڑھتی گئی لیکن کبھی ختم نہ ہوئی۔ ہر لمحہ ایک نئی سسپنس، ایک نئی کشش، اور وہ دونوں اس میں کھو گئے۔ دن گزرتے گئے، ان کی کہانی جاری رہی، اسکول میں، گھر میں، ہر جگہ، ایک راز جو صرف ان کا تھا۔ مس فرزانہ کی موٹی جسامت اور عدیل کی جوانی کا امتزاج ایک ایسا رومانس تھا جو ہر کوئی دیکھنا چاہتا لیکن کوئی نہ دیکھ سکے۔ اور پھر ایک دن جب سب کچھ عروج پر تھا، عدیل نے سوچا کہ یہ ختم نہیں ہو سکتا، یہ ہمیشہ رہے گا۔ عدیل اب ہر لمحہ مس فرزانہ کے بارے میں سوچتا رہتا۔ کلاس میں بیٹھا، جب وہ بلیک بورڈ پر لکھتیں تو ان کی کمر کا وہ خم، ان کی چال میں وہ ہلکی سی لہر، سب کچھ اسے پاگل کر دیتا۔ لیکن اب بات صرف دیکھنے کی نہیں رہی تھی، اب تو وہ دونوں ایک دوسرے کے جسم کی گرمی کو محسوس کرنے لگے تھے۔ ایک رات جب اسکول کے پیچھے والا پرانا کمرہ کھلا تھا، مس فرزانہ نے عدیل کو وہاں بلایا، کہا کہ آج کچھ خاص دکھانا ہے۔ عدیل اندر گیا تو اندھیرا تھا، صرف ایک چھوٹی سی ٹارچ جل رہی تھی۔ مس فرزانہ دیوار سے ٹکی کھڑی تھیں، ان کا دوپٹہ کندھے سے سڑک آیا تھا، سفید بلاؤز میں ان کی بھاری سانسیں ابھر رہی تھیں۔ عادل قریب آیا تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی کمر پر رکھ دیا، کہا، یہ محسوس کرو، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ عادل کا ہاتھ کانپ رہا تھا، وہ موٹی، نرم، گرم جسم کو چھو رہا تھا۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز کہ لگتا تھا باہر بھی سنائی دے گی۔ مس فرزانہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی، ابھی نہیں، ابھی صرف چھو کر دیکھو، باقی بعد میں۔ اور پھر وہ ہنسی، ایک ایسی ہنسی جو عادل کے جسم میں آگ لگا گئی۔ وہ رات وہاں صرف لمسوں میں گزر گئی، ہاتھ کمر پر، انگلیاں گردن پر، سانسوں کا ملاپ، لیکن وہ آگے نہیں بڑھے، بس تڑپ بڑھتی گئی۔ اگلے چند دنوں میں اسکول کا ماحول بدل گیا تھا۔ مس فرزانہ کلاس میں عادل سے زیادہ سخت ہو گئی تھیں، لیکن جب عادل کی طرف دیکھتیں تو آنکھوں میں وہی چمک، وہی وعدہ۔ ایک دن پرنسپل نے مس فرزانہ کو بلایا۔ عادل کو ڈر لگا کہ کہیں کوئی بات تو نہیں ہو گئی، لیکن شام کو مس فرزانہ نے میسج کیا، آج رات میرے گھر دروازہ کھلا رکھوں گی، کوئی نہیں ہوگا۔ عادل کا جسم کانپ اٹھا۔ وہ رات گھر سے نکلا، بارش ہو رہی تھی، گلیاں خالی، دل میں ہزار خیال، کیا آج سب کچھ ہو جائے گا؟ کیا یہ آخری رات ہوگی یا شروعات؟ گھر پہنچا تو دروازہ کھلا تھا، اندر مدھم گلابی روشنی۔ مس فرزانہ ایک پتلی سی نیگری جی میں بیٹھی تھیں جو ان کی موٹی جسامت کو اور بھی نمایاں کر رہی تھیں۔ وہ اٹھیں، عادل کے قریب آئیں، اس کے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرا، کہا، تم بھیگ گئے ہو، آؤ گرم ہو جاؤ۔ وہ اسے صوفے پر بٹھایا، اپنے قریب کھینچا۔ ان کی ران عادل کی ران سے مل گئی، گرمی ایسی کہ لگتا تھا جسم پگھل جائے گا۔ مس فرزانہ نے اس کے گلے میں منہ لگایا، ہلکا سا کاٹا۔ عادل کی سانس رک گئی، وہ کانپ اٹھا۔ مس فرزانہ ہنسی اور کہا، صبر، آج رات ہم آہستہ آہستہ سب کچھ کریں گے، کوئی جلدی نہیں۔ پھر انہوں نے عادل کا ہاتھ اٹھایا اور اپنے سینے پر رکھ دیا۔ عادل نے محسوس کیا کہ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہے جتنی اس کی اپنی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے، لیکن پھر بھی مکمل نہیں ہوا، بس لمس، بوسے جو ہونٹوں کے قریب لیکن نہ لگے، انگلیاں جو جسم پر گھومتی رہیں، تڑپ جو آسمان چھو رہی تھی۔
अचानक घर की घंटी बजी। दोनों चौंक उठे। मिस फरजाना ने जल्दी से अदील को कमरे में धकेला। कहा, छुप जाओ, शायद पड़ोसी है। अदील दिल धड़कते हुए अलमारी के पीछे छुप गया। मिस फरजाना दरवाज़ा खोलने गईं। बाहर कोई नहीं था, शायद हवा का झोंका। लेकिन इस एक लम्हे में अदील को एहसास हुआ कि ये खेल कितना खतरनाक है। अगर कोई देख ले तो सब खत्म, स्कूल, इज्जत, सब कुछ। लेकिन वापस आकर मिस फरजाना ने उसे गले लगाया और कहा, डरो मत, ये डर ही तो इसे मज़ेदार बनाता है। और फिर रात दोबारा शुरू हुई, अब और भी गहरी, और भी गर्म, लेकिन अब भी मुकम्मल नहीं। बस वादा कि अगली मुलाकात में सब कुछ हो जाएगा। अदील घर लौटा तो सुबह हो रही थी। जिस्म थका हुआ, दिल भरा हुआ, दिमाग में सिर्फ एक ख्याल, अगली बार कब, क्या होगा, क्या वाकई सब कुछ हो जाएगा या ये सस्पेंस हमेशा रहेगा। और मिस फरजाना, वो तो बस मुस्कुरा रही थीं, जैसे जानती हूँ कि ये खेल कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। अदील अब स्कूल जाते हुए भी हर लम्हा घबराहट में रहता। क्लास में मिस फरजाना की तरफ देखता तो लगता जैसे सबको पता चल गया हो, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता, बस वही मुस्कुराहट, वही आंख मारना जो सिर्फ उसके लिए था। एक दिन क्लास के बाद मिस फरजाना ने सबको छुट्टी दी, सिर्फ अदील को रोक लिया। कहा, आज तुम्हारी टेस्ट है, लेकिन अलग से। दरवाज़ा बंद किया, पर्दे गिरा दिए, कमरा मद्धम हो गया। वो मेज़ पर बैठी, टांगे क्रॉस की, उनकी साड़ी का पल्लू सरक आया, मोटी रानों की झलक नजर आई। अदील की सांस तेज हो गई। मिस फरजाना ने उंगली से इशारा किया, आओ करीब। अदील गया, वो उठी, उसके सामने खड़ी हुई। उनकी सांस अदील के चेहरे पर पड़ रही थी। उन्होंने अदील का हाथ पकड़ा और आहिस्ता से अपनी कमर पर ले गईं। कहा, ये सब तुम्हारा है, लेकिन आज सिर्फ ये तक। अदील ने हाथ फेरा, नर्म, गर्म, भारी जिस्म। दिल धड़क रहा था कि कहीं कोई आ ना जाए। मिस फरजाना ने उसके कान में कहा, डर लग रहा है ना, यही डर इसे मज़ा देता है। फिर उन्होंने अदील के होठों के बिल्कुल करीब मुँह लाया। सांस मिली, लेकिन बोसा नहीं दिया, बस इतना करीब कि तड़प बढ़ जाए। अदील का जिस्म कांप रहा था। वो पीछे हटा तो मिस फरजाना हंस पड़ी। जल्दी मत करो, अभी तो बस शुरुआत है। रात को अदील के फ़ोन पर मैसेज आया, आज मेरे घर नहीं, स्कूल की छत पर, रात 11 बजे, कोई नहीं होगा। अदील का दिल धड़का। स्कूल की छत, वहाँ तो खतरा ज़्यादा, लेकिन कशिश भी ज़्यादा। वो रात गए निकला, छत पर पहुंचा तो मिस फरजाना पहले से मौजूद थीं, एक स्याह शाल ओढ़े। हवा में बाल उड़ रहे थे, चांद की रोशनी में उनकी जसामत और भी दिलकश लग रही थी। वो करीब आईं, अदील को दीवार से लगाया, उनकी उंगलियां उसकी कमीज़ के बटन खोलने लगीं। कहा, आज थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अदील ने आंखें बंद कीं, उनकी उंगलियां सीने पर फिरीं, गर्म हाथ, नर्म लम्स। फिर वो नीचे की तरफ गईं, कमर पर, रानों पर। अदील की सांस रुक गई। मिस फरजाना ने उसके कान में सरगोशी की, अभी भी नहीं, बस ये तक। और फिर वो अलग हो गईं, छत के किनारे खड़ी हुईं, हवा में शाल उड़ रही थी। अदील को देखकर मुस्कुराईं, कल रात मेरे घर, इस बार कोई रुकावट नहीं होगी। अदील घर आया तो नींद नहीं आई, बस सोचता रहा कि कल क्या होगा, क्या वाकई सब कुछ, या फिर ये सस्पेंस जारी रहेगा। अगली रात बारिश शदीद थी। अदील भीगता हुआ मिस फरजाना के घर पहुंचा। दरवाज़ा खुला था, अंदर शमें जल रही थीं। मिस फरजाना एक पतली सी नीली नेग्लिजे में खड़ी थीं, जो उनकी मोटी कर्वी जसामत को बिल्कुल छुपा नहीं पा रही थीं। वो उठीं, अदील को अंदर खींचा, दरवाज़ा बंद किया, उसे गले लगाया। उनकी गर्मी से अदील का जिस्म पिघलने लगा। वो सोफे पर बैठे, मिस फरजाना ने उसके गीले बालों में हाथ फेरा, फिर आहिस्ता से उसकी कमीज़ उतारी, सीना छुआ। कहा, आज तुम्हारा दिन है। अदील ने भी हाथ बढ़ाया, उनकी कमर पकड़ी, नर्म जिस्म को दबाया। मिस फरजाना की सांस तेज हो गई। वो दोनों करीब आए, होंठ करीब, अब बोसा होने वाला था। दिल की धड़कन एक हो गई। लेकिन अचानक फ़ोन की घंटी बजी। मिस फरजाना ने देखा, चेहरा बदल गया। कहा, प्रिंसिपल का है, शायद कोई इमरजेंसी। वो उठीं, फ़ोन उठाया, बात की और फिर वापस आईं, मुस्कुराईं, सब ठीक है, लेकिन आज रात बस यहीं तक। अदील मायूस हुआ, लेकिन मिस फरजाना ने उसके होठों पर उंगली रखी। कहा, सब्र करो, अगली बार कोई रुकावट नहीं होगी, वादा। वो रात बस गर्म लम्सों, करीब आने और फिर अलग होने में गुजर गई। तड़प अब हद से बढ़ चुकी थी। अदील अब हर लम्हा सोचता रहता, क्या ये खेल कभी ख़त्म होगा? क्या वाकई वो दिन आएगा जब सब कुछ मुकम्मल हो जाएगा, या ये सस्पेंस ही उनकी मोहब्बत है? मिस फरजाना तो बस मुस्कुराती रहती, जैसे जानती हों कि ये इंतज़ार ही सबसे बड़ा मज़ा है। और कहानी अभी जारी है, और भी गहरी, और भी गर्म।